اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خا، تا زبر تو، خوتا، میم لام زبر مل، لا کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، مل اللہ، حتم اللہ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علی، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، قلو، با زر بی، ہا میم زر ہم، قلوبہم، واو زبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، وعلی، سین میم زبر سم، عین زیر ای، ہا میم زر ہم، سمعہم، واو زبر وا، عین زبر آ، وعا، لام الف مد زبر لا، اعلی، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را زیر ری، ہا میم زر ہم، اب صارہم، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غیشا، واو زبر وا، تا واو دو پیش تم، واو زبر وا، تم وا، غیشا و تم وا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، عین زبر آ، زو یا زیر زی، میم دو پیش من، عظیم، وقف کرتے ہیں تو عظیم۔ اب اس کو ایک بار روانی سے پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب ہم ان کو تجوید کے اصولوں کی مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ خا زبر خا، خا جو ہے حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، میم لام زبر مل، میم کو جب لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پیچھے اگر زبر آئے گا ہم اس کو پر پڑھیں گے، آگے لام کھڑا زبر لا ہے تو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، آگے ہا ہے، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، تو آگے عین ہے، حرف ہلکی کا حرف ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اعلی، قاف جو ہے حرف مستعلیہ کا حرف ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، لام واو پشلو، لام کو باریک پڑھیں گے، واو جو ہے واو سے پیچھے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، با جو ہے زیر کے ساتھ ہے، ہا میم زر ہم، ہا حرف ہلکی کا حرف سینے کی طرف سے ادا ہوگا، حلقے نچلے حصے سے، میم ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اظہار شفوی ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، واو زبر وا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، آگے ہے سین، سین حرف صفیریہ کا حرف ہے اور اس کو جب پڑھیں گے تو ایک سیٹی کی آواز آپ کو فیل ہوگی، آگے میم جزم کے ساتھ ہے، سم، آگے عین، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ہا جو ہے ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، آگے وقف مطلق ہے، اس کے بعد ہے واو، واو کے بعد ہے عین، اس کے بعد ہے لام کھڑا مد زبر لا، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وعلی، اور مد منفصل ہے، اس کے بعد ہے اگلے حرف، آگے ہے اب، حمزہ با زبر اب، با کے اوپر جزم ہے، با حرف قلقلہ کا حرف ہے، آواز واپس لوٹ کے آئے گی، اب، آگے سواد ہے، سواد حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے، مگر یہ حرف صفیریہ بھی ہے، سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے، الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کا برابر سواد کے بعد الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، اب سو، را زیری، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہا میم زر ہم، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، میم ساکن ہے، اس کے بعد غائن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ اظہار شفوی کر رہے ہیں، غائن جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اور پھر ہے شین، شین جو ہے حرف شجریہ کا حرف ہے، اور اس کو جب ادا کریں گے تو منہ میں آواز پھیلے گی، الف سے پیچھے زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، غش، واو زبر وا،
آگے تا وقف کرنا ہے، غشہ یعنی کہ سانس رک گیا ہے، سانس ٹوٹ گیا ہے بیچ میں اور ہم نے سٹاپ کرنا ہے، تو تا کو غشاوتوں کے تا کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ غشاوہ۔ اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو تا کے اوپر دو پیش ہے، آگے واو ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے اور واو حرف یرملون میں سے ہے، تو تا کو واو سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے، غشاوۃ۔ لام کو باریک پڑھیں گے، آگے ہا میم پیش ہم ہے، ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کرنا ہے، میم ساکن ہے اور آگے آئین ہے، اس کا مطلب ہے اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ پھر عین ذال الف زبر زا، الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے زا کو لمبا پڑھیں گے، با دو پیش بن اور با جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے اور اس کے آگے عین ہے، اس کا مطلب ہے اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، عذاب عظیم۔ عین جو ہے وہ حرف ہلکی کا حرف، اس کے بعد ضو ہے، حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کے آگے یا ہے، یا سے پیچھے زیر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، آگے میم دو پشمن، اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ عظیم۔ اب اسی آیت مبارکہ کو ہم گرامر کے اصولوں کی مناسبت سے سمجھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے دیکھیے ختم اللہ، ختم خاتمیم، اس کا مادہ ہو گیا، باب ہے یہ ضربہ اور ماضی کا پہلا صیغہ خاتم ہے اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یختیمو، اور خاتمہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس کا مطلب ہے اس نے مہر لگائی، اس کے بعد جو لفظ اللہ یہ اسم جلالہ ہے اور مرفوع حالت میں ہے، پیش سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، اللہ نے مہر لگا دی، جو اعلیٰ ہے وہ جار ہے اور قلوبہم مجرور ہے، حروف جارہ کی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اعلیٰ جو ہے وہ 90 نمبر پہ ہے، اس کا مطلب ہے پر، اور اس کے بعد پلس ہے قلوبہم، قلوبہم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے اور یہ جمع میں ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسط میں یہ نکرہ ہے، اعرابی حالت ان کی مجرور ہے، قلوبہم، قلوبی دل ہو گیا اور جو ہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ کون سا ہے؟ اس کو ہم یہ متصل کہلائے گا، ضمائر میں ضمائر متصلہ ہم، اور یہاں بیسیکلی یہ آپ کو جو اس کی اصل حالت ہے وہ ہم نظر آئے گی ان سب مذکروں کا، مگر کیونکہ اس سے پیچھے جار ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ کی وجہ سے قلوبن کی بجائے قلوبی ہو گیا، اور اس کے آگے جو ہم ہے وہ ہم کی صورت میں آ گیا، قلوبہم۔ ختم اللہ کیا ہو گیا؟ فعل پلس فاعل، علی قلوبہم کیا ہو گیا؟ یہ دونوں جب مل گئے آپس میں علی قلوبی تو یہ ہو گیا مرکب جاری، آگے قلوبہم یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے تو کیا بن گیا؟ یہ آپس میں یہ مرکب اضافی ہو گیا، اس کے بعد واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، اور جو عاطفہ حرف آپ کو نظر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ تابع ہوگا پچھلے اسم سے، جو واو سے پچھلا اسم ہوگا اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معطوف۔ واو کے بعد آپ کو اعلیٰ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے پر، آگے ہے سمعہم، سیم اسی طرح جیسے ہم نے قلوبہم کو سمجھا تھا کہ وہ بھی جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسط میں یہ نکرہ ہے اور اعرابی حالت ان کی مجرور ہے، جیسے قلوبہم تھا سیم اسی طرح سمعہم ہے، اور اس کا مطلب ہے ان کے کانوں پر، اور یہ متعلق ہے ختمہ کے، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ہے ختمہ کے۔ تو علی قلوبہم جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، واو عطف ہے، اور سمعہم جو ہے وہ معطوف ہے، یہ سارا جملہ کیا بن گیا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم دلوں پر، ان کے دلوں پر، واو اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، علی کیا ہے؟ واو تو حرف عاطفہ ہو گیا، علی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اعلی پلس ابصاری کیا بنا؟ مرکب جاری، مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ جس مرکب میں
حرف جر میں سے کوئی حرف آ جائے اسے مرکب جاری کہتے ہیں، یعنی کہ حرف جر پلس اسم مجرور آپس میں کیا بن گئے؟ مرکب جاری۔ اور اس کے بعد اب ساری کے ساتھ پلس کر دیں ہم کو تو کیا بن گیا؟ مرکب اضافی۔ اور غشاوتن کیا ہے؟ وہ خبر ہے اور وہ مرفوع ہے۔ علی ابصارہم غشاوتن اس کا مطلب ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اب ساری کو دیکھ لیتے ہیں، جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے کیونکہ جمع مکسر میں ہے یہ، اور وسعت اس کی نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ غشاوتن کیا ہے؟ مونس ہے کیونکہ جنس میں یہ مونس ہے، واحد ہے عدد کے حساب سے، وسعت میں یہ نکرہ ہے اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ یا ولحم، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، لا پلس ہم یہ کیا ہے؟ مرکب جاری چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ لیے کا، اس میں اس کے میننگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم ہے وہ ضمیر متصل ہے۔ آگے ہے وہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی تعریف دیکھیے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کی ہر لحاظ سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ صرف جنس، عدد، وسعت اور اعراب سب ایک جیسے ہوں گے، جو صفت کے ہوں گے وہی موصوف کے ہوں گے۔ عذاب عظیم، تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ واو اور لہم انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے ہے عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب۔ اور ترجمہ سارے کا سارا کرتے ہیں با محاورہ، تو کیا بنے گا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد کیا لی جائے گی کہ شیطان غالب آ گیا، اس کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر لگ گئی اور ان کی کانوں پر لگ گئی، انہوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈل گیا، یعنی کہ وہ ہدایت نہیں سے دیکھ سکتے، نہ ہی ہدایت کو سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کو ہم کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو ایک انگلی بند ہو گئی ہاتھ کی، پھر دوسرا گناہ کیا تو دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی۔ اب مٹھی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور کوئی چیز ہاتھ میں داخل نہیں ہو سکتی، اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر کسی طرح کا حق جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لے اور رک جائے تو نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ بڑھ جائیں تو سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں بیان کیا، گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے، اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے۔ وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پہ مہر لگا دی جائے اور جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے تو نہ اس میں کچھ جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز نکل سکتی ہے، اور اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص پر ہوگا جب کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو، جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اسلام کے معاملے میں، اسلام کو سمجھانے کے لیے، تو اگر اس نے آپ کو ایک بار رد کر دیا نا، تو پھر اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان جو ہے نا وہ بہرے ہو جاتے ہیں اور
آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ محسوس اور مکمل طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الوقت اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس نے ایک نظریہ بنا لیا ہوتا ہے کہ اس بات کو ہم نے نہیں سننا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔